حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کی احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں روشن چاند کی طرح جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث 5۔ حضرت قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث 6۔ حضرت مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث 12۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 13۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 14۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو رہی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا کہ پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا، زبیر باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک یسلموا تسلیما، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی میں اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں
اور پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث 15۔